میری بات توجہ سننی پڑے گی. فرض کفایہ وہ کام ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کیے جائیں, جو دوسروں کے لیے. میری بات توجہ جائے گی بہت, کچھ کہنا چاہتا ہوں. فرض کفایہ وہ کام ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کیے جائیں. جنازے کی تغسیل, تکفین, تجہیز, تدفین, نماز, یہ سارے کام فرض کفایہ ہیں. یہ جنازہ ہے, اسے غسل دینا, کفن پہنانا, نماز اور دفن. اگر چند لوگ یہ کام کر لیں تو یہ فریضہ دوسروں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. سمجھے بات نہیں سمجھے؟ یہ فریضہ دوسروں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. ماں عجیب بات ہے کہ جو معاملہ فرض کفایہ کا ایک جنازے کے ساتھ تھا, وہ معاملہ مسلمانوں نے دعوت میں امت کے ساتھ کیا. وہ معاملہ مسلمانوں نے امت کے ساتھ کیا. جو معاملہ فرض کفایہ کا ایک جنازے کے لیے تھا, میں جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سمجھنا پڑے گا. جو معاملہ فرض کفایہ کا ایک جنازے کے ساتھ تھا کہ اگر چند لوگ اس کو غسل دے کر نماز پڑھ لیں, اس پر اس کو دفن کر دیں, تو یہ فریضہ امت سے ادا ہو جائے گا. اگر یہ نہیں کریں گے, کوئی بھی اس کو نہیں کرے گا, تو ساری امت گناہگار ہوگی. یہ فرض کفایہ کی تعریف ہے. یہ ساری امت گناہگار ہوگی. اگر کوئی بغیر نماز کے دفن کر دیا گیا. اب بھی حالانکہ آپ ذرا نکل کر دیکھیں ان دیہاتوں میں جہاں غیروں کی اکثریت ہوتی ہے, وہاں مسلمان لاشوں کا کیا ہوتا ہے. آج کل کی حالت خبریں یہی ہیں, مسلمان کو جلا دیا یا غیروں کے طریقوں پر اس کو دفن کر دیا. ایسے گاؤں دیہات بے شمار ہیں جہاں مسلمان کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. میں عرض کر رہا تھا کہ اس کام کے ساتھ لوگوں نے معاملہ فرض کفایہ کا کر کے اپنی ذمہ داری سے انکار کر لیا. کہ بھئی اس نے دعوت دے دی ہوگی, اگر ہم نے نہیں دی تو کیا بات ہے, اور اگر ایک جماعت یہ کام کر رہی ہے تو کافی ہے, باقی کی طرف سے فریضہ ادا ہو رہا ہے. ارے فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ اس کام کو کریں کہ اس فرض کے ادا ہونے کے لیے کافی ہو جائیں. ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے افراد ایک جنازے کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائیں. اسے قبر میں اتارنا ہے, اسے غسل دینا ہے, اس پر نماز پڑھنی ہے. اتنے افراد جو اس ایک جنازے کی ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جائیں, اس مجموعے کا نام, اس مجموعے کو کہیں گے کہ انہوں نے یہ فرض کفایہ ادا کر دیا پوری امت کی طرف سے. اب مجھے بتاؤ, اگر چند لوگ دعوت کے کام میں لگ جائیں تو کیا یہ چند افراد ساری بکھری ہوئی امت کے لیے, ساری امت کی بکھری ہوئی امت کے لیے انہیں کلمہ سکھلانے کے لیے کافی ہو جائیں گے؟ فرض کفایہ تو یہی ہوا, فرض کفایہ تو یہی ہوا کہ اتنے افراد اس کام کو کر لیں جو اس فرض کے ادائیگی کے لیے کافی ہو جائیں. 8 آدمی, 10 آدمی, 5 آدمی چلو لگا لو, نماز پڑھ لیں, قبر میں اتار دیں, غسل دے دیں, تو کہا جا سکتا ہے ہاں بھائی ان کی اس جماعت کی وجہ سے اس آدمی کی یہ فریضہ ادا ہو گیا. میں اس لیے عرض کر رہا کہ لوگوں نے اس کام کو فرض کفایہ سمجھ کر چھوڑا. میری بات یہ تھی کہ فرض کفایہ وہ کام ہو سکتا ہے جہاں معاملہ دوسرے کا ہو, معاملہ دوسرے کا ہو. یہاں تو ہر ایک کا معاملہ اپنی ذات کے لیے ہے,
جو کام اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے فرض عین ہوتا ہے، جو کام دوسرے کے لیے ہوتا ہے فرض کفایہ ہوتا ہے. کیسی آسان بات ہے. چنانچہ قوم چلی دعوت دینے کے لیے، جماعت چلی دعوت دینے کے لیے اسی قوم کو جس کو اللہ نے ہلاک کرنا طے کر لیا. لوگوں نے کہا کہ انہیں کیوں دعوت دینے جا رہے ہو، ان کو تو اللہ ہلاک کرنا طے کر لیا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جانے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے. اللہ تو ہلاک کرنے والے ہیں انہیں اور عذاب دینے والے ہیں، اور دعوت دینے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے. ارے کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ دعوت دینے والوں کو اب بھی ان کے تقوی پر آنے کی امید ہے، جبکہ اللہ ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر چکے اور عذاب دینا طے کر چکے. لیکن داعی پر امید ہوتا ہے، داعی پر امید ہوتا ہے. یہ اس لیے فرمایا قرآن میں کہ اللہ کے دین کے لیے جان و مال کھپانے والے اور اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے یہی اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں. اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں یہ. اس لیے داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا. وہ لوگ کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ لوگ کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں جو کام کرتے نہیں ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ اصلاح سے مایوس ہو جاتے ہیں. ورنہ کام کرنے والے جو کام کے میدان میں ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے اور امت کی اصلاح سے مایوس نہیں ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والے کفار کو جب اللہ کی طرف سے ہلاک کرنے کی پیشکش ہوئی، اللہ کی طرف سے نہ ماننے والوں کو ہلاک کرنے کی پیشکش ہوئی، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا، ان کی ہدایت چاہتا ہوں. فرشتے نے کہا یہ کوئی ہدایت کرانے والا نہیں ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ دیکھیے تو صحیح، پچھلے انبیاء نے ایمان نہ لانے والوں کے لیے اللہ سے عذاب مانگ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ماننے والوں کے باوجود، ان کے رکاوٹ بننے کے باوجود ان کی ہلاکت کو آپ نے قبول نہیں کیا. فرمایا کہ انہیں باقی رکھا جائے تاکہ ان کی نسلیں ان کی پیٹ سے نکلیں اور میں ان کو ایمان کی دعوت دوں اور وہ اسلام کی طرف آئیں. میں نے چند باتیں عرض کی ہیں. ایک بات بتائی تھی کہ دعوت کے بغیر نجات نہیں ہے، دعوت کے بغیر نجات نہیں ہے، دعوت کے بغیر نجات نہیں ہے. کہ دعوت کے بغیر نجات نہیں ہے. جب یہ لوگ گئے دعوت دینے کے لیے تو انہوں نے ان کی بات کا انکار کیا اور ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. قرآن میں ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. یہ بھی نے بات نہ سنی، بات نہ مانی، تو ہم نے دعوت دینے والوں کو نجات دے دی. ہم نے دعوت دینے والوں کو نجات دے دی. یہ قرآن اسی طرح کہہ رہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو یہ دوسروں کو برائی سے روکا کرتے تھے، ہم نے ان کو نجات دے دی. میرے دوستوں عزیزوں، امت دعوت کو چھوڑ کر دو خیروں سے محروم ہو جائے گی، دو خیروں سے محروم ہو جائے گی. کیونکہ دو خیریں بہت بڑی ہیں.
ایک دعاؤں کی قبولیت، ایک دعاؤں کی قبولیت، اور دوسرا وحی کی برکات، کیونکہ آسمان سے زمین کے درمیان ایک ہی ذریعہ تھا، وحی۔ بہت اہم بات ہے، ایک ہی ذریعہ تھا وحی کا۔ نبی کے دنیا سے جانے پر، نبی کے دنیا سے جانے پر وحی کا سلسلہ تو بند ہو جائے گا، وحی کا سلسلہ تو، ارے سنو غور سے، نبی کے دنیا سے جانے پر وحی کا سلسلہ تو بند ہو جائے گا، لیکن وحی کی برکات بند نہیں ہوں گی۔ ارے سنو کتنی بڑی بات ہے، وحی پر ایک اس کی برکتیں، وحی اور ایک اس کی برکتیں، نبی کے دنیا سے جانے پر وحی کا سلسلہ تو بند ہو جائے گا، اب وحی نہیں آئے گی کسی پر۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا یہ رونے لگی آپ کی وفات کے بعد، لوگوں نے تسلی دی، لوگوں نے تسلی دی ام ایمن کو، اور یہ کہا کہ آپ روئیں مت، آپ اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا نعمتیں ہیں، کیا اجر ہے، کیا درجہ ہے، کیسی آپ کی جنت ہے۔ ام ایمن نے کہا کہ میں اس پر نہیں رو رہی کہ آپ دنیا سے چلے گئے، میں اس پر نہیں رو رہی کہ آپ دنیا سے چلے گئے، میں آپ کی وفات سے نہیں رو رہی۔ ام ایمن نے جواب دیا صحابہ کو کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے نہیں رو رہی، کیونکہ وفات تو آپ کی ہونی تھی، آپ بشر ہیں، انسان ہیں، آپ بشر ہیں، انسان ہیں، آپ کو دنیا سے جانا ہی تھا۔ میں اس پر نہیں رو رہی کہ آپ دنیا سے چلے گئے، میں اس پر رو رہی ہوں کہ وحی کی برکت منقطع ہو گئی۔ وحی کی برکت، ہاں وہ یہ کہا اس پر رو رہی ہوں کہ وحی منقطع ہو گئی آپ کے جانے سے، اس پر رو رہی ہوں کہ وحی بند ہو گئی، آسمان سے وحی آتی تھی، اللہ کی طرف سے تازے احکام آتے تھے، کوئی بات پیش آتی تھی تو آسمان سے حکم آ جاتا تھا، اس پر رو رہی ہوں کہ وحی بند ہو گئی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نبی کے چلے جانے سے وحی تو بند ہو جائے گی، لیکن وحی کی برکات، سنو غور سے، وحی کی برکات نبی کے جانے سے بند نہیں ہوتی، وحی کی برکات نبی کے جانے سے بند نہیں ہوتی، وحی تو بند ہو جائے گی نبی کے جانے پر، لیکن وحی کی برکات بند نہیں ہوں گی۔ وحی کی برکات جو بند ہوں گی وہ دعوت کو چھوڑنے سے بند ہوں گی۔ وحی کی برکات جو بند ہوں گی وہ دعوت کو چھوڑنے۔ ارے دیکھو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہم چیز کی طرف متوجہ کر رہے امت کو کہ میں تمہیں وہ کام دے کر جا رہا ہوں کہ میرے جانے سے وحی تو بند ہو جائے گی، لیکن اس کی برکتیں بند نہیں ہوں گی۔ اگر تم نے یہ کام تھامے رکھا، اس کام کو کرتے رہے، تو تمہیں وہ برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی جو برکتیں ہمارے ہوتے ہوئے وحی کے ساتھ ہیں۔ بہت اہم بات ہے، کاش ہمارے سننے آوے کہ وحی کی برکات باقی رہیں گی دعوت کے ساتھ۔ اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ جب یہ امت دعوت کو چھوڑ دے گی تو امت دو خیروں سے محروم ہوگی۔ امت دو خیروں سے، دو خیریں ایسی ہیں کہ امت اس کی سخت محتاج ہے، امت اس کی سخت محتاج ہے۔ ایک کا تعلق آسمان سے ہے زمین کی طرف، ایک کا تعلق زمین سے ہے آسمان کی طرف، دو خیریں ہیں۔ ایک کا تعلق زمین سے ہے
آسمان کی طرف، ایک کا تعلق آسمان سے ہے زمین کی طرف. یہ دو خیریں کیا ہیں؟ ایک کا تعلق زمین سے آسمان کی طرف، ایک کا آسمان سے زمین کی طرف. جو کہ زمین سے آسمان کی طرف یہ تو دعا ہے، یہ تو دعائیں ہیں امت کی. زمین سے آسمان کی طرف یہ تو امت کی دعائیں ہیں، اور آسمان سے زمین کی طرف یہ وحی کی خیر، یہ وحی کی خیرات ہیں. ارے سنو تو صحیح، یہ بھی امت دعوت کو چھوڑ دے گی تو ان دونوں خیروں سے محروم کی جائے گی. صحیح حدیث میں ہے، دعاؤں کی قبولیت سے اور وحی کی برکات سے. یہ اس حدیث کو سمجھانے کے لیے میں نے پوری بات عرض کی ہے کہ آپ کی وفات سے وحی تو منقطع ہو جائے گی، لیکن آپ کی وفات کے بعد وحی کی برکات منقطع نہیں ہوں گی اگر دعوت میں لگے رہے. دعوت چھوڑ دو گے تو پھر دو خیروں سے محرومی ہو جائے گی. ایک خیر آسمان زمین کی طرف یعنی وحی کی برکات، اور دوسری خیر زمین سے آسمان کی طرف یعنی دعائیں. ان دو خیروں سے محروم ہو جائے گی، دعا کی قبولیت سے اور دوسرے وحی کی برکات سے. صحیح حدیث ہے کہ یہ امت بلائی کو حکم کرنا چھوڑ دے گی، برائی سے روکنا چھوڑ دے گی تو اس کی یہ دعائیں مانگیں گے، ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی. یہ نیک لوگوں سے دعا کرائیں گے، نیک لوگوں کی دعائیں ان کے ہاتھ میں قبول نہ ہوں گی.